بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بہت حسین تھی۔ اس کی خوبصورتی کا وہ شخص اتنا دیوانہ تھا کہ اس کے مر جانے کے بعد بھی وہ شخص اس کی قبر پر بیٹھا روتا رہتا، نہ کھانے پینے کی فکر، نہ سونے جاگنے کا ہوش۔ انتہائی دکھ کے عالم میں بس قبر کے پاس بیٹھا رہتا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا اور اس شخص سے فرمانے لگے کہ کیا چاہتے ہو؟ کیا میں اس مردے کو تمہارے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے فوراً جواب دیا کہ جی حضور، یہی تو میں چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا کیے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ مردہ شخص کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام اٹھ کھڑا ہوا، جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے اعضاء سے آگ نکل رہی تھی، یعنی اسے عذاب قبر دیا جا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ سب دیکھتے ہی بنی اسرائیل کا وہ شخص بے حد حیران ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ حضور، مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی، حالت غم کے باعث دوسری قبر پر آ بیٹھا، میری بیوی کی تو قبر دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی غلام کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس لیٹ جاؤ۔ یہ سنتے ہی اس کا جسم مردہ ہو گیا اور اپنی قبر میں گر گیا۔ پھر اسے دوبارہ دفنا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی طرف توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھتے ہی بنی اسرائیل کا وہ شخص خوشی سے بولا کہ میری بیوی یہی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ان کی اجازت لے کے اپنی بیوی کو وہاں سے لے کر چل دیا۔ راستے میں اسے بے حد تھکن محسوس ہوئی اور نیند آنے لگی۔ چونکہ وہ اپنی بیوی کے مر جانے کے غم میں کئی عرصے سے جاگا ہوا تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تمہاری قبر پہ بیٹھے رونے اور جاگنے کے باعث میرا بہت برا حال ہو گیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب کچھ دیر میں آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آپ اب آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ شخص بیوی کے کاندھے پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو کہ بے حد حسین تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس شخص کی بیوی اس پر فدا ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے اپنے شوہر کے سر کو اپنے کاندھے سے ہٹایا اور شہزادے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شہزادے نے اسے ساتھ لے جانے کی خواہش ظاہر کی، جس پر اس عورت نے رضامندی ظاہر کی اور اس کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد بنی اسرائیل کا وہ شخص سو کر اٹھا تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بے حد پریشان ہو گیا۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی اور گھوڑے کے پاؤں کے نشانات کو دیکھ کر ان کے پیچھے چل دیا۔ چلتے چلتے شہزادے کے محل تک جا پہنچا اور وہاں موجود اپنی بیوی کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ شخص شہزادے سے کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے، اسے مجھے واپس کر دو۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ عورت فوراً بولی کہ میں تمہاری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی
لونڈی غلام ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اس شخص سے کہنے لگا کہ کیا تم میری لونڈی مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ انہیں دیکھتے ہی بنی اسرائیل کا وہ شخص بول اٹھا کہ یا روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے دوبارہ زندہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ یہ شخص جھوٹا ہے، میں اس کی بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، جس کا ذکر ہم واقعے میں پہلے کر چکے ہیں۔ اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی شادی نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے رسولوں اور پیغمبروں کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ اور اس کے بھیجے گئے نبی کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کروا کے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔